ناظرین، پروگرام ڈپٹی انیکشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ یسرت العین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما سید عمر شاہ بخاری۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں، اور سب سے اسپیشل بات پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گی عمران خان صاحب کے نیریٹو کے بارے میں۔ آپ ان کو کس طرح سے اگر جو ان کا ایک ایم تھا، جو ان کا حکومت اقتدار میں آنے کا ان کا جو مقصد تھا، اس کو آپ کس طریقے سے پورا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خان صاحب کا جو نیریٹو تھا اس کے اوپر الحمدللہ ہم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور جو خان صاحب نے فرمایا تھا الیکشنوں میں، ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے جو کچھ ہم نے کہا تھا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بہترین مثال میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے سی ایم صاحب نے اپوائنٹ کیا ایز اے چیئرمین یاور بھائی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب، تو اس کی پرفارمنس ایسی ہے کہ ہم ناقدین کا منہ بڑے اچھے طریقے سے بند کر سکتے ہیں، جو ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے مثال۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سید یاور عباس بخاری صاحب کی پرفارمنس ایسی ہے کہ جو کسی دوسرے نے آج تک ایسی اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی۔ ہمارا سب سے مین نیریٹو یہ تھا کہ کرپشن کا پیسہ، جو بھی عوام کا پیسہ لوٹا ہوا ہے، جو کھا گئے ہیں لوگ، ان سے ہم نے واپس لانا ہے اور قومی خزانے میں جمع کرانا ہے۔ تو اس میں ہمارے ایم پی اے صاحب ہیں چیئرمین یاور عباس بخاری صاحب، ان کی پرفارمنس اتنی بہترین رہی ہے کہ ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو 1978 سے لے کے 2018 تک جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی آئے ہیں، انہوں نے ٹوٹل ریکوری جو کی ہے کرپشن کا پیسہ، وہ صرف اور صرف 13 ارب کر سکے ہیں 41 سال میں۔ تو یاور بھائی نے عمران خان صاحب کے نیریٹو کو جس حد تک وہ کر سکے ہیں، انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اس میں انہوں نے 14 مہینے کے اندر 25 ارب روپے ریکور کیے ہیں۔ لیکن جیسا کہ دیکھا جائے عوام کا پوائنٹ آف ویو اور بہت سے پوائنٹ آف ویو کے متعلق عوام کا یہ کہنا ہے کہ جو خان صاحب کا دور ہے وہ مہنگائی کا دور ہے۔ دیکھیں، مہنگائی کا دور یہ ہمارا کیا ہوا نہیں ہے، یہ سب سابقہ گورنمنٹ جو تھیں، جو ملک کو اس حال میں چھوڑ کی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جو انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کا مارک اپ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ دیکھیں، یہ سارا مہنگائی مصنوعی ہے، اور دوسری بات یہ ہے مہنگائی بھی مصنوعی ہے۔ ہمارے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی، ہم تو غریبوں کو اتنی سہولت دے رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ اتنی سہولت دے رہی ہے کہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو ہم باہمت پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، یہ بھی عوام کو سہولت دینے کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد میڈیسن کے اوپر جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے وہ بھی غریبوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مہنگائی کو کہیں، جیسے یہ آٹا، چاول، چینی جو کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک مافیا ہے، اور یہ سارے کا سارا قصور سابقہ گورنمنٹ کا ہے کہ ان لوگوں کا جو مافیا کام کر رہا ہے نا، انہوں نے مصنوعی مہنگائی کی ہوئی ہے۔ ہماری گورنمنٹ تو ریلیف دے رہی ہے۔ اس مافیا کو پکڑنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اقدامات یہی ہیں کہ ایز اے ٹائیگر فورس ٹیم خان صاحب نے جو ایکٹیو کی ہوئی ہے، وہ پورے پنجاب میں ایکٹیو ہے، پاکستان سطح پہ ایکٹیو ہے۔ تو وہ جا کے جگہ جگہ اپنی محنت کرتے ہیں، جگہ جگہ جا کے ہم چھاپے مار رہے ہیں، ہر جگہ جا کے ہم نے خان صاحب نے اختیار دیا ہے اس کے مطابق ہم بہت کام کر رہے ہیں، اور مہنگائی کو ہم نے کافی حد تک، بہت حد تک کنٹرول کر لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ہم ہر جگہ سستے صورت بازار ہم نے لگا دیے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے، سی ایم صاحب نے بہت اچھی ورکنگ کی ہے اس کے اوپر۔ سستے صورت بازار لگا دیے گئے ہیں، جگہ جگہ ہم یوٹیلٹی سٹورز کے ہر علاقے میں، ہر جگہ میں ٹرک لگوا رہے ہیں، لوگوں کو گھروں تک۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ ہم سستی چیزیں، جیسے 88 روپے کلو ہم چینی دے رہے ہیں، 800 روپے کا ہم 20 کلو کا آٹے کا توڑا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 130 روپے میں ہم ہر قسم کی دالیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو مہنگائی تو ہے ہی نہیں، مہنگائی تو مصنوعی ہے۔ جو یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپوزیشن والے، مہنگائی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ علاقے کا بھی سروے کر سکتی ہیں، تو جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کیا جا رہا ہے ہماری طرف سے۔ تو الحمدللہ ہم اپنی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بڑے اچھے طریقے سے اپنی عوام کو سہولتیں پہنچا رہی ہے، جو بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تو ہمیں صرف 2.5 سال ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں صرف 2.5 سال ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بہت زیادہ مشکلات تھیں جس کو ہم نے کور کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور بہت بہتر ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ اپنی گفتگو میں ذکر کیا باہمت پروگرام کا، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ دیکھیے، باہمت بزرگ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں نا، اس میں بھی یہی ہے کہ خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔
اس میں ہم ان کو 2,000 روپے 65 ایئرس ایج سے اوپر جو بھی بزرگ ہیں تو ان کو ہم 2,000 پر منتھ دے رہے ہیں، تاکہ ان کو جیسے ایک بندے کو آسرا ہو جاتا ہے نا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مل رہا ہے۔ غریب کے لیے آپ یقین کریں، جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگ 1,500 2,000 روپیہ بھی اس حد تک رقم ہے کہ لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارا جب ٹیکس کلیکشن زیادہ اچھی ہو جائے گی ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، 2,000 سے 4,000 بھی جائے گا۔ تو یہ سب غریبوں کے لیے ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، جتنا درد خان صاحب کو غریبوں کا ہے۔ اور اب عوام یہاں کی سمجھدار ہو چکی ہوئی ہے، عوام یہاں کی سمجھدار ہو چکی، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار سچا لیڈر ہے، اور اس کے نیچے جو اس کی ٹیم ہے وہ بھی بہترین ٹیم ہے۔ تو ہر بندہ اپنے اپنی سطح پہ بہترین پرفارمنس دے رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہر چیز واضح ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کورونا کی پہلی لہر میں عمران خان صاحب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے، مکمل لاک ڈاؤن کے ذریعے بہت اچھا ایک کنٹرول رکھا ملک پہ۔ اب دوسری لہر بہت تیزی سے وار کر رہی ہے، انہوں نے بہت سے ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کرنے کا کہا ہے ہم لوگوں کو، لیکن جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے کیا وہ ایس او پیز کا خیال رکھ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اپوزیشن کے اوپر بات میں یہی کروں گا کہ اگر ان کے اندر درد دل عوام کا ہو نا، دکھ درد عوام کے بارے میں رکھتے ہوں، تو وہ اس حالت میں جیسا کہ کرونا پوری دنیا میں ایک وبا ہے، ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے، تو اس میں کسی سیاست تو ایسے میں کرنی نہیں چاہیے۔ اور یہ لوگ اپنے سیاسی مقاصد حل کرنے کے لیے عوام کو داؤ پہ لگا دیا، ان کی زندگیوں کو۔ تو اس حالات میں تو ان کو کم سے کم اپوزیشن کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ایسے دنوں میں تو بندہ ویسے ہی کچھ چیز نہیں کرتا، لیکن ان کی اپنی سیاست ہے، وہ صرف سیاست چمکانے کے لیے، اپنی مکاریوں کے لیے، اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے، وہ بھی صرف 1-2 پارٹیز کے مقصد ہیں۔ عوام کو زندگیوں کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اور اپنے لیے ان کا یہ ہے کہ جیسے اب زرداری صاحب کی بیٹی کی شادی ہے، اپنے لیے ان کے یہ ایس او پیز ہیں کہ جی یہاں پہ جو بھی شخص شادی میں شامل ہوگا وہ پہلے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نیگیٹو ہوگا دین وہ آ سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عوام کا ان کو دکھ درد نہیں، یہ لالچی لوگ ہیں، ان کو صرف اپنی ذات سے مقصد ہے، باقی عوام جائے جہنم میں، یہ بات۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی بی میں جو الیکشن ہوئے ہیں انہوں میں دھاندلی کی گئی ہے، تو کیا وہی الیکشن صاف شفاف ہوتے ہیں جن میں اپوزیشن جیت جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس چیز کا فیصلہ تو ثبوتوں کے اوپر ہوتا ہے، باتوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں، کوئی چیز ہے، یا انہوں نے کوئی ایسے اچھے عمل کیے ہوں، ملک کو قرضے میں ڈبویا نہ ہو، ملک کو ترقی دی ہو، جس بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں ووٹ نہیں پڑا، ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے ہوئے تھے، ملک کو یہ قرضے میں چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کی سطح بھی ہر لحاظ سے انہوں نے اپ کی ہوئی تھی، تو ان کا کوئی ایسا خاص کام ہے ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکیں۔ ان کے پاس صرف یہی ڈرامے بازیاں مکاری ہیں کہ جی ہم نے یہاں پہ دھاندلی ہو گئی ہے۔ جبکہ فیٹ آف وہاں پہ اس دفعہ گلگت بلتستان میں اس کی رپورٹ یہ آئی ہے، بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے بہترین الیکشن یہ ہوئے ہیں، ہاں جی صاف شفاف، مطلب کوئی دھاندلی والا ایسا انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی ایسی چیز رپورٹ ہی نہیں ہوئی ادھر کے گلگت میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں، انہوں نے کہا جی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں ہر چیز کلیئر ہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کلیئر ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دھاندلی ہو رہی ہے اور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو اس کے اوپر خان صاحب اب ایک قانون لے کے آ رہے ہیں چینجنگ کے لیے کہ آئیں سب لوگ آ کے بیٹھیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ہم الیکٹرونک جو ہے سسٹم ووٹنگ کا وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس پہ بھی نہیں آ رہے۔ ان کا تو یہی کہنا نا کہ اگر ہم نے اتنے جلسے کرنے کے باوجود بھی ہمیں اتنی سیٹس نہیں ملی، لیکن پی ٹی آئی کے نہ تو اتنے جلسے تھے اور پھر بھی پی ٹی آئی نے اتنی سیٹس لی، تو یہ دھاندلی ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ 2.5 سال ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سب لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ ہم مارک اپ کے پیسے دے سکیں، جو یہ ہمارے اوپر انہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں پاکستان کے ہر چیز کو گروی رکھ کے۔ پہلے تو عوام سمجھدار ہے، اگر اب یہ لوگ یہ کہیں دیکھیں میڈیا آزاد ہے، ہر چیز آزاد ہے، عوام کو پتہ لگ چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہر چیز کے ذریعے کہ کون کرپٹ ہے اور کون ڈرامے باز ہیں اور کون ایماندار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمانداری کی بیس پہ کریں، خان صاحب نے آج جو بات کی ہے وہ پوری کی ہے، دنیا میں پہچان بنائی ہے خان صاحب نے، نہیں تو 1992 سے پہلے جب خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا تو ایک بات یہ بھی آ رہی ہے، تو اس سے پہلے کیا کوئی جانتا تھا پاکستان کو؟ خان صاحب نے انٹرنیشنل سطح پہ پہچان بنائی کہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان بھی ہے۔ اس کے بعد خان صاحب کی ایمانداری نے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ محنت نے آج ان کو خان صاحب کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہوا ہے
کہ ہماری پاکستانی لوگ پاکستانی عوام اب ہر چیز سمجھتی ہے اور ان کی یہاں لے رہے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ایم جے 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی. ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں. ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، یو ایس بی، کار ریڈر دستیاب ہیں. آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں. 030861111782 030797911110. فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110. ویلکم بیک ناظرین. جی جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں پہلی بار ایسا ہوا کہ رحمت العالمین کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہی تو عشق محمد ہے جو خان صاحب کے دل میں ہے. یہی وہ بات ہے جو خان صاحب کرتے تھے کہ ہم ریاست مدینہ والا تصور پاکستان میں لائیں گے. وہ کیفیت لوگوں پہ آنی چاہیے, وہ چیز ان کو محسوس ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں ہیں. وہ چیز ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. جو خان صاحب نے کہا تھا ہم ریاست مدینہ پاکستان کو بنائیں گے, تو بات یہ ہے کہ اس میں پہلا قدم یہی ہے جو خان صاحب کے اندر جو عشق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا اظہار انہوں نے کھل کر کیا ہے. اور گورنمنٹ کی سطح پہ انہوں نے ہر طرف یہ بات کی ہے کہ جی ہم 12 ربیع الاول کا جو ایک دن مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا, تو اس کو صرف ایک دن کے لیے محدود نہ کیا جائے. اس جشن کو بڑھایا جائے, اس کو پورے مہینے, مطلب وہ خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں ہم پورا سال اس کو آگے لے کے جائیں. تو اس سلسلے میں سرکاری سطح پہ ہر جگہ پہ رحمت للعالمین جو کانفرنس وغیرہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے, گورنر ہاؤس میں کیا گیا, ہر جگہ پہ کیا گیا ہے. یہ ہی ریاست مدینہ کا تصور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے وہ ہر بندے میں آئے, ہر بندے کے اندر آنا چاہیے. اس میں تو خان صاحب واضح ہیں ہر چیز میں. ریاست مدینہ کا تصور جو انہوں نے بیان کیا تھا اپنے الیکشن میں, جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی چیز بنے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. جی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں جو خان صاحب نے کہا تھا ریاست مدینہ کے بارے میں, ریاست مدینہ کا جو تصور ہے, ریاست مدینہ اس وقت میں جو چیز ریاست مدینہ میں ہوتی تھی وہ ہے انصاف. یعنی ریاست مدینہ کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پر ہے, اور انصاف کا حصول غریبوں تک پہنچانا یہ خان صاحب کی اولین ترجیح ہے. جس میں جیسے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کھلی کچہریوں میں چلے جاتے تھے, لوگ تھانے کچہری میں جانے کے لیے بہت پریشان ہوتے تھے, کوئی بھی ان کی سنوائی نہیں تھی. تو خان صاحب نے جو بنیاد رکھی ہے ریاست مدینہ کی وہ انصاف پر رکھی ہے, تاکہ لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز پہ جا کے ملے. اب تھانے کچہریوں میں آپ چلے جائیں, تھانوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ پہلے ایک کسی نے کوئی کمپلین کرنی ہوتی تھی تو وہ کمپلین کرنے کے لیے ان کو تھانوں کے بہت چکر لگانے پڑتے تھے, 500 1,000 رشوت دے کے بھی ان کے کام نہیں ہوتے تھے. لیکن اب یہی سلسلہ انصاف کی بنیاد رکھی ہے خان صاحب نے ایسے کہ یہی سلسلہ کسی نے کمپلین کرنی ہو تو وہ جسٹ جاتے ہیں تھانے میں, تو آن لائن سسٹم ہے, آن لائن کمپلین کی جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ اداروں میں دیکھ لیں, اداروں میں جو آفیسرس کی تقرریاں کی جاتی ہیں, یا کسی بھی والے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے کووڈ-19 میں خان صاحب نے 12,000 روپیہ جو پر فرد کو دیا ہے, ٹھیک ہے, غریبوں کو بانٹا ہے. اس میں خان صاحب نے انصاف کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ ہم ایز اے سیاسی ورکر ہیں, ہم لوگ, ٹھیک ہے, ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں. کہ خان صاحب چاہتے تو یہ سارا سسٹم تھرو پی ٹی آئی ورکرز کے ذریعے بھی کروا سکتے تھے, لیکن انہوں نے انصاف کو آگے رکھا. انہوں نے کہا نہیں, جو میرٹ ہے اس کے اوپر لوگوں کو پیسہ ان کے گھر پہنچایا جائے. 12,000 روپیہ جو ہم لوگوں کو دیا ہے ہم نے غریبوں کو, یہ ایک انصاف کی بہترین مثال ہے. اس میں کوئی انہوں نے اپنے سیاسی ورکروں کو ایڈ نہیں کیا. یہ کوئی پی ٹی وائی والا ہے, کوئی نون لیگ والا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے, وہ سیاسی جماعت نہیں دیکھتے. خان صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں تو پاکستانی سب برابر ہیں, اور یہ انصاف کی بات ہے. سب سے بڑی ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ انصاف کے اوپر خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. جی میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں, اپنے قیمتی وقت میں سے 110 نیوز کو وقت دیا. اسی گفتگو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. کیمرہ مین اکمل کے ساتھ اللہ حافظ.